ایک آدمی ایک بستی میں گیا, دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا, کوئی نہیں, وہ بیچارہ مسافر تھا. انہوں نے کھڑے ہو کر اذان دیا. اب اذان جو دیا تو گھر سے لوگ نکلے, بولے کون آدمی اذان دے دیا, اذان دے دیا. بولا آج تک ہم لوگ کی مسجد میں اذان نہیں دیا کوئی, اس لیے کہ کوئی حیّ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو نہیں آتا. تو آدمی کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی بتائیے کہ اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے, کوئی امام نہیں رکھا ہے. تو گاؤں والے نے کہا کہ ہم لوگوں کو فرصت نہیں ملتی ہے اور کوئی امام ہم لوگوں کو اچھا ملتا بھی نہیں ہے, تو آپ ہی رہ جائیے. تو آدمی بولا کہ ہم رہیں گے لیکن ایک شرط ہے. بولا کیا شرط ہے؟ بولا شرط یہی ہے کہ تم لوگوں کو سب کو نماز پڑھنا ہوگا, سب کو قرآن پڑھنا ہوگا. دیندار والے آدمی تھے, دین کے دائی تھے, تبلیغ والے آدمی تھے, اور سوچے کیا کہتے اسی بہانے اس گاؤں کے اندر میں دین پیدا ہو جائے گا, لوگ دین کے شہدائی ہو جائیں گے, دائی ہو جائیں گے, اور اس مسجد چمک اٹھے گا, مدرسہ بھی بن جائے گا. بولا ٹھیک. لیکن یہ فجر میں اذان دیے, ایک بھی آدمی نے مسجد میں نہیں آیا. ظہر میں اذان دیے, ایک بھی آدمی نہیں آیا. جب 3-4 دن ہو گیا کہ بولا ارے باپ, نہ کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے, نہ کوئی آدمی نماز پڑھنے آتا ہے. تو بولا کہ گاؤں والوں کو میٹنگ بٹھایا, بولا کہ بابو ہم نہیں رہیں گے. بولا کہاں نہیں ہے؟ بولا تم لوگ کوئی نمازیں نہیں پڑھنے آتے ہو, نہ کوئی بچہ پڑھنے قرآن آتا ہے, ہم یہاں کھا کر دال روٹی کھائیں گے. بولا اللہ تو ترا کی رکھ لوں سر, ہمرا سے کام کری اتنے نماز پڑھا. بولا کہ ہم لوگ کام کرتے, آپ نماز پڑھیے, پیسہ چاہیے, ہم لوگ پیسہ دیں گے نا آپ کو, ہم لوگوں کے بدلے میں نماز پڑھیے. بولا ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا تھوڑے ہوتا کسی کے بدلے کوئی نماز پڑھ دے گا. بولے بابو نہیں ہم نہیں رہیں گے, تم لوگ تیار نہیں ہو, ہم نہیں رہیں گے. تو ایک آدمی اٹھا, بولا کہ حضرت ایسا کہ جانا ہی چاہتے ہیں نا. بولا ہاں ہم نہیں رکیں گے. بولا ٹھیک آپ چلے جائیے گا, لیکن آپ ہم کو نماز سکھا دیے, ہم کو نماز سکھا دیے, ہم پورے بستی والے کو لٹھی لے کے نماز سکھا دیں گے. بولا ٹھیک ہے تم ہی سیکھ لو. بولا کب آنا ہوگا بولیے. بولا کہاں آؤ گے؟ بولا چاہے میرے گھر پہ آ جائیے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے, صبح فجر کے بعد تم تیار رہنا, ہم آ جائیں گے, نماز سکھائیں گے تم کو. صبح حضرت پہنچے تو دیکھے کہ دروازہ اسرا سب نیپی پاپی کے برابر کر دیتی. نئی لنگی پہن کر کے ایک دم کرتا ارتا پہن ان کا فریش ہو کر کے بیچارہ بیٹھا. تو حضرت نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے, بس بابو جس طریقے سے ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھنا, جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا. تو نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے بولیے, آپ جیسا بولیے گا ہم ویسے کریں. تو حضرت نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ بھی بولی جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مولوی صاحب کہیں گے دیکھو بدتمیزی مت کرو. تو وہ کہے جی دیکھو بدتمیزی مت کرو. مولوی صاحب غصہ آ لی, ایک تمیچا مار کے برا وہ ہوئی, ایک تمیچا ماری, مولوی صاحب الٹا لگے. اب حضرت کو غصہ آیا, پکڑے, وہ پکڑا اس کا گردن, وہ بھی پکڑ کے مولوی صاحب کا گردن. اب وہ اس کو پٹک رہا, وہ اس کو پٹک رہا ہے. تو جو نماز سیکھ رہا تھا اس کی بیوی آنگن سے جھانک کے دیکھ رہی تھی. وہ بولی کہ یا اللہ ہمرا معلوم نہیں جلل نماز اتنا بورو جی, نہ تو ہمیں دروازہ بورو بنا کے رکھ لام. تمہیں لوگوں جب جمع ہو گئے, لوگوں نے کہا بھائی نماز چھوڑاؤ, لڑ رہے ہیں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس کی بیوی بولی نہیں لڑے جی نہیں, مولوی صاحب نماز سکھاوے جی. یہ ایک عقل مند آدمی تھے, بولی اللہ کے بندی یہ نماز نہیں ہے, لڑ رہے ہیں. مولوی صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ رہے, سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, چھوڑاؤ دونوں کو الگ کیا. تو وہ جو نماز سیکھ رہا تھا بولا کہ مولوی صاحب تے پہلے نے بولا کہ نماز ہم اتنا تکرم بازی ہے, تو میں لنگی پیننگ نہیں تھا نا, جہاں پیننگ تھا. ہاں نماز سیکھو, نماز سیکھو. تو نماز سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھنا ہوگا. نماز سیکھنے سے پہلے کیا سیکھنا ہوگا؟ پہلے قرآن کی پہلے نماز. پہلے قرآن تو سیکھو.